اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی اسلام کے دفاع اور ناموس رسالت کے قیام کے لیے غیرت اور جماعت کو زرعی نصائح از ذیشان محمود سیرالیون، کس سوم آخری۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 11 اکتوبر 2023۔ ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ہر پہلو کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں کے مطابق کوشش کریں۔ ناموس رسالت کے نام پر پشاور میں دل سوز واقعہ۔ دسمبر 2014 میں پشاور پاکستان کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردانہ کارروائی نے اسلام کے نام پر ایک دھبا لگا دیا۔ درجنوں معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے اس عمل کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی قرار دیتے ہوئے حضور انور فرماتے ہیں کہ ان بچوں کو اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ پاکستان میں فوج سے ان نام نہاد شریعت کے نافذ کرنے والوں نے بدلہ لینا تھا۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی شریعت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کی صورت میں غیر مسلموں کے بچوں اور عورتوں پر بھی تلوار اٹھانے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ جنگ کے دوران ایک مشرک کے بچے کو قتل کرنے پر جب آپ نے اپنے صحابی سے باز پرس کی تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مشرک کا بچہ تھا، اگر غلطی سے قتل ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسان کا معصوم بچہ نہیں تھا؟ بس یہ معیار ہیں جو ہمیں انسانیت کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور اسلام کے نام پر ظلم کرنے والوں کے یہ عمل ہے جو ہم عموماً دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس سفاکانہ ظلم پر ہر انسان نے دکھ کا اظہار کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے۔ یہاں 2 دن پہلے چرچ آف انگلینڈ نے عورت کو اپنی پہلی بشپ بنایا۔ ان کی تقریب ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی اپنی تقریب سے پہلے اس واقعہ پر دکھ کا اظہار کیا۔ 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی، اپنے انداز میں دعائیں کی۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر انسان کو اس واقعہ سے تکلیف پہنچی، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا تھا، لیکن ان مسلمان کہلانے والوں نے 1-2 نہیں بلکہ 3-4 تنظیموں نے اکٹھی ہو کر بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں، ہم ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اور ہمیں اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی شرافت رکھنے والے انسان نے بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا، افسوس کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدیوں کے دل میں تو انسانیت کے لیے درد انتہائی زیادہ ہے۔ ہم تو انسانی ہمدردی کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے ہیں۔ ذرا سا واقعہ ہو جائے تو ہمارے دل پسیج جاتے ہیں۔ مجھے کئی خطوط موصول ہوئے کہ اس واقعہ سے سارا دن ہم بے چینی اور تکلیف میں رہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میرا اپنا یہ حال تھا کہ سارا دن طبیعت پر بڑا اثر رہا، اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور بدبختوں سے جلد ملک کو پاک کرے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو پاک کرے۔ یہ واقعات دیکھ کر احمدیوں پر ہونے والے ظلموں کے زخم بھی تازہ ہوتے ہیں، لیکن ان معصوموں کے لیے بھی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی حوصلہ دے، صبر دے اور ان پر رحم فرمائے، ان کا کفیل ہو جن کے ماں باپ بھی ان سے چھن گئے۔ خطبہ جمعہ 19 دسمبر 2014۔ درود و سلام ایک حقیقی مسلمان کا کام ہے۔ چارلی ایبڈو کی جانب سے خاکوں کی اشاعت اور اس پر مسلم امہ کے نامناسب رد عمل نے دنیا میں ہیجان پیدا کیا۔
تو حضور انور نے حقیقی رد عمل کی جانب توجہ دلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے حقیقی چہرہ سے دنیا کو روشناس کروایا۔ حضور انور نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نہ پہلے کبھی کامیاب ہو سکے نہ اب کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کی تو ایک حقیقی مسلمان کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کو یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی دنیاوی کوشش نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، جو کام اللہ تعالیٰ نے حقیقی مسلمان کے ذمے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ اور اس کے فرشتے اس نبی کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، تم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے، کامل، مکمل اور آخری نبی پر بے شمار درود اور سلام بھیجو۔ بس یہ فرض ہے جو ایک حقیقی مسلمان کا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ترقی دیتے چلے جانے والوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی بات کے پیچھے چلتے ہوئے بے شمار درود اور سلام ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے۔ ایک حقیقی مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب میرے پاس لوٹنا ہے تب ان کی حرکتوں کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تب اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آج کل دشمن اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کی بجائے ایسے ہی گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسلام کو، اسلام کی تعلیم کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایک اصولی بات بتا دی کہ یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارا کام ان لغویات میں پڑھنے کی بجائے، اسی طرح جہالت سے جواب دینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ یہ ایک حقیقی مسلمان کا کام ہے۔ اس کا حق ادا کرو تو سمجھو کہ تم نے وہ فرض ادا کر دیا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اس بےہودہ رسالے کے خلاف تھے، اس حملے کے بعد ان میں سے بہت سے اس کے حق میں بھی ہو گئے کہ آزادی رائے کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں ایسے انصاف پسند اور عقل مند بھی ہیں جنہوں نے اس رسالے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بےہودہ اظہار کو ناپسند کیا ہے اور ناپسند کرتے ہوئے اس کی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ درود شریف کو کثرت سے پڑھنا آج ہر احمدی کے لیے ضروری ہے تاکہ حضرت مسیح موعود کی بعثت کے مقصد کو ہم پورا کرنے والے ہوں، خدا تعالیٰ کی آواز پر ہم لبیک کہنے والے ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے پر پورے اترنے والے ہوں۔ صرف نعروں اور جلوسوں سے یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوگا جو غیر از جماعت مسلمان کرتے رہتے ہیں۔ اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آج ہر احمدی کروڑوں کروڑ درود اور سلام اپنے دل کے درد کے ساتھ ملا کر عرش پر پہنچائے۔ یہ درود بندوقوں کی گولیوں سے زیادہ دشمن کے خاتمے میں کام آئے گا۔ خطبہ جمعہ 16 جنوری 2015۔ مسلم امہ کے انتشار کا فائدہ کس کو؟ ترکی میں ہونے والی بغاوت کو اسلام کی تعلیم کے مخالف قرار دیا اور فرمایا کہ ان اختلافات کا مغرب کو فائدہ ہو رہا ہے اور دین اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ترکی میں گزشتہ دنوں میں جو بغاوت ہوئی، بے شک یہ بغاوت کسی طرح بھی اسلامی تعلیم کے مطابق جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجہ میں حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں یا کر رہی ہے وہ بھی ظالمانہ ہے کہ جتنے بھی حکومت کے سیاسی لحاظ سے مخالف ہیں، چاہے وہ فساد میں شامل بھی نہیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ اس کے نتیجہ میں جلد یا کچھ عرصہ بعد رد عمل ظاہر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ظلم جاری رہے تو رد عمل ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس رد عمل کو اسلام مخالف طاقتیں ہوا دیتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بڑی طاقتیں اپنا اسلحہ بیچتی ہیں اور دونوں طرف کی ہمدرد بن جاتی ہیں۔ عراق،
لیبیا، شام وغیرہ میں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود مسلمان حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر ہی غور نہیں کرنا، اگر مسلمان بن کر نہیں رہنا، تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھائیں۔ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اختلاف کا یا ان کے ملکوں میں بے چینی اور بد امنی کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ پس ان مسلمان ممالک کے لیے ان دنوں میں بہت دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ پھر دہشت گرد تنظیموں نے ان مغربی ممالک میں معصوم جانوں کو قتل کرنے کی انتہائی بہیمانہ اور ظالمانہ عمل کر کے اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام مخالف طاقتیں ہی غیر مسلم ممالک میں ایسی حرکتیں ان لوگوں سے کروا رہی ہوں جن سے اسلام بھی بدنام ہو، اور ان کو مدد کے نام پر، دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے نام پر ان ممالک میں اپنے اڈے قائم کرنے کے لیے ایک وجہ ہاتھ آ جائے۔ اگر صحیح اسلامی تعلیم سے یہ لوگ آگاہ ہوں، علم ہو، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ معصوموں کی قتل و غارت کی جائے۔ ایئرپورٹوں پر، اسٹیشنوں پر مسافروں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو قتل کر دیا جائے۔ چرچوں میں جا کر لوگوں اور پادریوں کو قتل کر دیا جائے۔ قتل تو دور کی بات رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں جو فوج بھجواتے تھے اسے بھی ہدایت ہوتی تھی کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں، پادریوں کو قتل نہیں کرنا۔ ہر شخص جو ہتھیار نہیں اٹھاتا یا کسی بھی شکل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ پس یہ نہ ہی قرآن کریم کی تعلیم ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور نہ ہی آپ کے اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے کسی عمل سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا ہے، اور یہ نام ہی دہشت گردی اور جبر و تشدد کو رد کرتا ہے اور امن و صلح اور آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہے امن میں رہنا اور امن دینا ہے۔ خطبہ جمعہ 29 جولائی 2016۔ یہ لوگ تو رسمی میلاد مناتے ہیں، ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ 2016 میں ایک بار پھر ناموس رسالت کے قیام کے نام پر پاکستان میں احمدیوں پر ظلم کا بازار گرم کیا گیا۔ سارا دن احمدیوں کو مسجد میں محبوس کر دیا گیا اور مسجد کے سامان کو نظر آتش کر دیا گیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیے جانے والے اس ظالمانہ فعل کی مذمت فرمائی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی تلقین فرمائی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر پاکستان میں چند دن پہلے، یہ 4 دن پہلے تھا، دلمیال میں اوباشوں اور مولویوں نے جمع ہو کر جلوس نکالا، ہماری مسجد پر حملہ کیا۔ مسجد کے اندر احمدی تھے، احمدیوں نے اندر آنے نہیں دیا، دروازے بند تھے، لیکن پولیس کے کہنے پر جب احمدیوں نے دروازے کھولے اور پولیس کی اس ضمانت پر دروازے کھولے کہ وہ مسجد کی حفاظت کریں گے، اسی وقت یہ بلوائی مسجد میں داخل ہو گئے اور پولیس ایک طرف ہو گئی، اور پھر انہوں نے مسجد کا سامان باہر نکال کر جلایا، اور یوں انہوں نے اپنے زوم میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی۔ بہرحال ہم نے قانون سے نہیں لڑنا، نہ ہم لڑتے ہیں۔ جہاں تک مادی چیزوں کا سوال ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، نقصان کیا کر دیں، اپنے عقیدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے کا اور توحید کو اپنے دلوں میں گاڑنے کا جہاں تک سوال ہے، اس کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹنے والے نہیں۔ اور ہمیشہ ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اعلان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لوگ تو رسمی میلاد مناتے ہیں، رسماً اکٹھا ہوتے ہیں، تقریریں کی، اور ان کی جو تقریریں ہیں وہ بھی اکثریت
پاکستان میں سوائے احمدیوں کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ یہ مغلظات بک کر وقتی طور پر ایک جوش نکال لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کر لی، لیکن جماعت احمدیہ نے اصل خدمت کا بیڑا پہلے تو اس وقت اٹھایا تھا جب حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں توحید کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسلام کی نشاط ثانیہ میرے ذریعے سے ہونی ہے، پس دشمن ہمیں جو چاہے کہتا رہے، ہم پر جو بھی الزام لگاتے ہیں لگاتے رہیں، ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہمیں سب سے بڑھ کر آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ادراک ہے، اور یہ سب ہمیں حضرت مسیح موعود نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دشمن کے ہر حملے اور ظلم کے بعد پہلے سے بڑھ کر اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہلے سے بڑھ کر بھیجنے والے ہوں، تاکہ مسلمانوں کو بھی آپ کے اس مقام کا صحیح ادراک حاصل ہو، اور یہ بھٹکے ہوئے مسلمان بھی صحیح رستے پر آ جائیں اور دنیا میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلے۔ خطبہ جمعہ 16 دسمبر 2016۔ مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں احمدیہ مخالف قوانین کی بحث نے جب منفی رنگ پکڑنا شروع کیا تو حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے نہ ہی کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ پس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح موعود کے دعویٰ کے وقت سے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود پر لگایا جا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً جب بھی اپنے مقصد حاصل کرنے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا، ان لوگوں کو اس بارے میں وبال اٹھتا رہتا ہے۔ اسی طرح احمدیوں پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ قوم کی خدمت نہیں کرتے، یہ قوم کے وفادار نہیں ہیں، لیکن میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں احمدی ہی ہیں جو حب الوطن من الایمان پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اپنا جان مال قربان کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے صرف تقریریں کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ ہم مذہب کی خاطر جان دینے والے تو ہیں، لیکن مذہب کے نام پر سیاست چمکانے والے اور مذہب کے نام پر خون کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، اور آپ کی ناموس کی خاطر ہر قربانی دیتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ ہر پاکستانی احمدی کا یہ فرض بنتا ہے
کہ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، جس کی خاطر احمدیوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اور ابتدا سے لے کر اب تک قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سلامت رکھے اور ظالم جابر لیڈروں اور مفاد پرست علماء سے اسے بچائے اور دنیا کے آزاد اور باوقار ملکوں میں پاکستان کا بھی شمار ہونے لگے۔ خطبہ جمعہ 13 اکتوبر 2017۔ ناموس رسالت کے نام پر ظلم اور ذاتی مفادات۔ ناموس رسالت کے قیام کے لیے جلاؤ گھیراؤ کی ضرورت نہیں، بلکہ اسوہ رسول پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکستان میں اس خوف کے مارے کہ فتنہ و فساد کی آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ چلی جائے، بعض شہروں میں آج موبائل فون کی سروس بند کر دی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری ہر چوک اور ہر سڑک پر کھڑی ہے۔ کیا یہ اس نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کا طریق ہے کہ ہر شریف آدمی خوف زدہ ہے اور حکومت قانون نافذ کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے تحفظات لیے ہوئے ہے؟ ہمارے پیارے آقا کے نام پر احمدیوں کے خلاف دریدہ دہنی کرنا اور مغلظات بکنا تو روز کا معمول ہے، لیکن آج کے دن کی خوشی میں آج اس میں بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اپنے زوم میں یہ لوگ اس عمل سے اس عظیم نبی کی عزت و وقار کو بلند کر رہے ہیں۔ چند دن ہوئے پاکستان کے کئی شہروں میں جو گھیراؤ ہوا، محاصرہ ہوا، دھرنے ہوئے، اس نے ہر شریف شہری کو پریشان کر دیا تھا۔ کاروبار زندگی معطل ہو گیا تھا، کوئی مریض ہسپتال نہیں جا سکتا تھا، اسکول بند کر دیے گئے، بلکہ دکانیں تک بند کر دی گئیں۔ کوئی شخص جس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں لا سکتا تھا۔ کروڑوں اور اربوں روپوں کا قوم کو مالی نقصان بھی ہوا، اور یہ سب کچھ ان نام نہاد علماء کے حب رسول کے نعرے کی وجہ سے ہوا۔ وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ راستوں کے حقوق ادا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بازاروں میں شور و غوغا کرنے سے بچو، آپ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، لیکن یہ لوگ تو ناموس رسالت کے نام پر راستے بند کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے زوم میں دین کے ٹھیکیدار ہیں اور اپنی مرضی کے معیار کے مطابق جس کو چاہیں کافر بنا دیں اور جس کو چاہیں مومن بنا دیں۔ بہرحال یہ تو ان کے عمل ہیں جو ان کے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوہ سے ان چیزوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ہر پہلو کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں کے مطابق کوشش کریں۔ بس آج اگر حقیقی خوشی منانی ہے تو پھر آپ کے اسوہ پر عمل کر کے منائی جا سکتی ہے، جہاں عبادتوں کے معیار بھی بلند ہوں، جہاں توحید پر بھی کامل یقین ہو اور اعلیٰ اخلاق کے معیار بھی بلند ہوں۔ اگر یہ نہیں تو ہم میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو وہ لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں اور عارضی لیڈر اور نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر لوگوں کے لیے تنگیوں کا سامان کر رہے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود کی بیعت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر کام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں۔ خطبہ جمعہ 1 دسمبر 2017۔ فرانس میں خاکوں کی اشاعت اور رد عمل کا طریق۔ 2020 میں فرانس میں ایک بار پھر خاکوں کی اشاعت سے مسلم امہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ فرانس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ فرانس کے صدر نے جب اسلام کے خلاف بیان دیا تو حضور انور نے فوری اس بارے میں عملی اقدام کیے۔ فرانس کے صدر کو خط لکھا اور احمدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات پھیلانے اور درود پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا گزشتہ دنوں کھل کر اگر کسی مغربی لیڈر کا بیان آیا ہے، ویسے تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر لپٹے لپٹائے فکرات بیان کر کے
یا اس طرح گول مول سے الفاظ میں بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن کھل کر کسی لیڈر کا بیان آیا تو فرانس کا صدر تھا۔ اس نے اسلام کو کرائسس کا شکار مذہب قرار دیا ہے۔ کرائسس کا شکار اگر ہے تو خود ان کا اپنا مذہب ہے۔ اول تو وہ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں، عیسائیت کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ کرائسس کا شکار تو یہ ہے، اسلام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ مذہب ہے اور پھلنے پھولنے والا مذہب ہے اور پھل پھول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ مسلمانوں میں ایکا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا ہر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف ہے۔ فرقہ واریت نے باہر کی دنیا میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ہے۔ اگر دنیا کو پتہ ہو کہ مسلمان ایک ہیں، ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں دینا جانتے ہیں، تو کبھی غیر مسلم دنیا کی طرف سے ایسی حرکتیں نہ ہوں۔ کبھی کسی اخبار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے کی جرت نہ ہو۔ چند سال پہلے بھی ڈنمارک میں بھی اور فرانس میں بھی جو خاکے چھپے تھے، اس پر وقتی شور مچا کر اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے، نہ خریدنے کا اعلان کر کے پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چند مہینوں کے بعد خاموشی ہو گئی۔ اس وقت بھی جماعت احمدیہ نے ہی صحیح رد عمل دکھایا تھا اور ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت پیش کی تھی، جس کی بہت سے غیروں نے، پڑھے لکھے طبقے نے، لیڈروں نے، عوام الناس نے تعریف کی تھی اور پسند کیا تھا۔ اور یہی کام ہم آج بھی کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چند سر پھرے لوگوں کے اسلام کے نام پر غلط عمل کو اسلام کا نام نہ دو۔ کسی ملک کے صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی شخص کے غلط عمل کو اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے لیے کرائسس کا نام دے کر پھر اپنے لوگوں کو مزید بھڑکایا جائے کہ ان کے خلاف ہماری یہ لڑائی ہے اور یہ لڑائی ہم جاری رکھیں گے۔ اس شخص کو غلط عمل پر بھڑکانے والے بھی تو یہ خود ہی ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن پر صحیح رد عمل کی ضرورت۔ میں نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہ خاکے وغیرہ بنانا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی رنگ میں کرنا کسی بھی غیرت مند مسلمان کو برداشت نہیں ہے، اور یہ حرکتیں بعض مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا سکتی ہیں اور بھڑکاتی ہیں، اور پھر اگر کسی سے کوئی خلاف قانون حرکت سرزد ہو جائے، اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کے ذمہ دار پھر یہ غیر مسلم لوگ ہیں۔ یہ حکومتیں ہیں یا نام نہاد آزادی ہے، جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام، اظہار خیال کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ غیر مسلم دنیا ان کے جذبات بھڑکاتی ہے۔ میں نے اس وقت بھی جب پہلی دفعہ یہ معاملہ اٹھا تھا، خطبات کے ایک سلسلہ میں صحیح رد عمل کی وضاحت کی تھی کہ ہمیں کس طرح صحیح رد عمل کرنا چاہیے اور کیا دکھانا چاہیے، اور اس کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگوں پر اچھا اثر بھی ہوا تھا، اور ابھی تک ہم مسلسل وہ کیے جا رہے ہیں اور اسی طریقے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہالینڈ کے سیاستدان نے جو ایک بیان دیا تھا، تو اس وقت بھی ہالینڈ میں نے ایک خطبہ دیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، بلکہ اس نے ہالینڈ کی حکومت کو درخواست بھی دی تھی کہ اس نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے، اور میرے خلاف اس نے ہالینڈ کی حکومت کو یہ کہا تھا کہ اس کا یہاں آنا بین کیا جائے، بلکہ اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ تو بہرحال ہم تو جہاں تک ہو سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے خلاف ہونے والی ہر حرکت کا جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور یہی حل پیش کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور گزشتہ کئی خطبات میں اس بات کی تحریک کر چکا ہوں، اور باوجود ہمارے بارے میں غیر احمدی علماء کے سخت بیان کے، ہم اسلام کے دفاع میں، اسلام کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں اپنا کام کرتے چلے جائیں گے اور کرتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مسلم امہ کے اتحاد کی ضرورت۔
دعا کریں کہ مسلمان ممالک کم از کم غیروں کے سامنے ایک ہو کر آواز اٹھائیں، پھر دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ مسیح محمدی کے ماننے والوں کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دنیا کو دکھائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے نہ لے آئیں۔ دنیا کو بتائیں کہ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ خدائے واحد کو پہچانو اور ظلموں کو ختم کرو۔ کچھ عرصہ پہلے کووڈ کے دوران میں نے چند سربراہان حکومت کو دوبارہ خط لکھے تھے، فرانس کے صدر کو بھی میں نے لکھا تھا، اور اس میں حضرت مسیح موعود کے الفاظ میں یہ تنبیہ بھی کی تھی کہ یہ عذاب اور آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلموں کی وجہ سے آتے ہیں، اس لیے تمہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ظلموں کو ختم کرو اور انصاف کو قائم کرو اور حق پر مبنی بیان دو۔ ہم نے جو اپنا فرض تھا پورا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ کسی کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہم نے بہرحال امت مسلمہ کو دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ خطبہ جمعہ 6 نومبر 2020۔ احمدی تو ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ توہین رسالت کے جس قانون کے تحت یہ لوگ احمدیوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور احمدیوں کی اپنی تربیت کے لیے جو بھی ہمارے بعض ذرائع ہیں، ہر ذریعہ پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جلد ان سے دور فرمائے اور ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اصل میں تو رحمت للعالمین کے نام کو یہ بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ احمدی تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے سب سے زیادہ کام، بلکہ حقیقی کام، احمدی کر رہے ہیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں۔ بس یہ دنیا دار دنیاوی حکومت اور دولت کے بل بوتے پر ہم پر ظلم تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ وہ خدا ہے جو نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے۔ یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے، اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ دعاؤں سے اپنی عبادتوں کو مزید سجائیں، اور اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہی ہم کامیاب ہیں۔ خطبہ جمعہ 1 جنوری 2021۔ احمدی توہین نہیں کرتے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان کی خرافات سن کر، دل آزاری والی باتیں سن کر، اور نہ صرف یہ باتیں بلکہ ان کی عملی کوششیں دیکھ کر ان کا بھی سامنا کر کے صبر اور دعا سے تم نے کام لینا ہے۔ یہ ائمۃ الکفر ہیں جنہوں نے معصوم مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر بھڑکایا ہوا ہے۔ عوام الناس تو شاید کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ میں احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ضرور ہونا چاہیے۔ جو مولوی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یہ تو عوام الناس کی عامت المسلمین کی حالت ہے، لیکن جو علم رکھنے والے مولوی ہیں اور حقیقت میں علم رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں، اور صرف یہ لوگ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ممبر سلامت رہیں اور ان کو کوئی ان کی جگہ سے نہ ہلائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہمارا کام تو جیسا کہ میں نے کہا دعا کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے عید کے خطبہ میں بھی کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرو۔ خطبہ جمعہ 14 مئی 2021۔ توہین کے وقت درود۔
ان 2 دہائیوں کے طویل عرصہ میں جہاں مغرب نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، خاکے بنائے گئے، تو دوسری جانب مسلم امہ کے ائمہ نے نامناسب رد عمل دکھا کر نفرت کی آگ کو مزید چنگاری دی۔ ناموس رسالت کے نام پر احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، ناحق خون بہایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن جماعت احمدیہ نے ان تمام مشکلات کے باوجود اپنے امام کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کیا، اور یہ خوف کے زمانے امن میں بدلتے چلے گئے۔ امام الزمان حضرت مسیح موعود کی تعلیمات کے مطابق حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اس تمام عرصہ میں حقیقی رد عمل دکھانے کی تلقین کی، اور وہ رد عمل صرف درود پڑھنا اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے کبھی مسلم امہ کے لیے بد دعا کی تحریک نہیں کی، بلکہ مسلم امہ کی ہدایت اور ائمۃ الکفر کے چنگل سے آزاد ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود کا ایک اقتباس پیش ہے جس میں مخالفین کی مخالفت اور ان کی جانب سے کی جانے والی توہین کا جواب درود سے دینے کی تلقین موجود ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پرآشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلہ قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانہ سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی حد تک ہوتی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی، جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اس توہین کے وقت اس صلات کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13-14۔ اللہ کرے کہ مسلم امہ اس حقیقت کو سمجھے اور ہم احمدی ناموس رسالت کے حقیقی علم بردار بن کر دنیا کے کونے کونے میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عظمت قائم کرنے والے ہوں۔ آمین۔